اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال عليه السلام. ہمہ قسم کی تعریفوں تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک العلم عاشق جڑا پوری کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، خالق ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا. قیامت کے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے. اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے. دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 21 رجب المرجب کی تاریخ. رجب کا مہینہ اس اعتبار نال بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے تاریخ اسلام کے دو بڑے اہم اور بڑے واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ رجب کے اندر حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آسمانی سیر کروائی، جس نو واقعہ معراج کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جڑا کسی دی عقل دے اندر اج تک نہیں آ سکیا۔ بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر، کیمیادان اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں دی عقل دے اندر یہ بات نہیں آتی۔ لیکن وہ مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتقاد لے آندا، انہوں نے جیسے ہی اس واقعہ کو سنیا تو فوری طور پہ اس تے ایمان لے آئے۔ اسی طرح دوسرا عظیم واقعہ رجب کی 22 تاریخ کو جڑا پیش آیا وہ ہے کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 163 حدیثاں دے راوی، ہم سفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین دی پاک زوجہ محترمہ سیدنا ام حبیبہ دے بھائی، جنہ دا سلسلہ نسب 5ویں پشت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کو تیار کرنے والے سپہ سالار فاتح شام و قبرش 29 سال تک 64,65,000 مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے عظیم جرنیل، جنہوں نے اصحاب مبارکہ اخلاق سے بہتر، عہد و وفا دے لمبردار، علم و فضل والے اور فقہ اجتہاد دے ماہر، حسن و سلوک، سخاوت اور تقریر و خطابت دے فن جاننے والے، مہمان نواز، تحمل اور بردباری دے حامل، غریب پروری کرنے والے، خدمت خلق کے اندر اول قدم رکھنے والے، اطاعت الہی، محبت رسول، محبت اہل بیت، اتباع سنت کے نال سرشار جنابنا سیدنا حبیبنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دینے آپ 22 رجب نو اس دنیا کو رخصت دے کے 60 ہجری کے اندر 78 سال کی عمر کے اندر وفات پائی۔ انشاءاللہ آج دا یہ خطبہ 21 رجب المرجب دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، انہاں دا تقدس، انہاں دے احترام دے متعلق پڑھان دی کوشش کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، انہاں دا مقام، انہاں دے فضائل دا کچھ لوگ انکار کر کے حضرت علی المرتضیٰ دی محبت دی آڑ دے اندر میرے معاویہ کے لانتان کر دے، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوشی دے اندر 22 رجب والے دن مٹھائیاں تقسیم فرماندے نے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا نہ کر لے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر صحابہ کرام کے بارے یہ بات ارشاد فرما دی تھی
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ کل صحابی ادنا ہوئے یا صحابی اعلیٰ ہوئے، اعلیٰ دے اندروں ابو بکر ہون یا ادنا تو ادنا صحابی کیوں نہ ہوئے، سب صحابہ کے اللہ دے نبی، اللہ دا رسول اور اللہ تعالیٰ انہوں تے راضی ہو چکے نے، اور وہ صحابہ اللہ تے راضی ہو چکے نے۔ فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، سارے انہوں اسی اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ وہ جنت جس کے اندر نہراں بہ رہی نے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اور جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اس کامیابی دی ضمانت، اس کامیابی دا سرٹیفکیٹ، اس کامیابی دی سند، اس کامیابی دی دستاویز عرش والے رب نے خود عطا فرمائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میں تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ جان تو بعد ہر مسلمان کے فرض ہے کہ وہ ہر صحابی دی قدر کرے، احترام کرے، عزت کرے، محبت کرے، پیار کرے، مودت رکھے، عقیدت رکھے۔ جے اگر دل دے اندر کسی صحابی دی بھی بغض پا لیا، نفرت پا لئی، یاد رکھیے کہ اس نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے مقابلے کے اندر نہیں کھڑا کیتا جا سکتا، کیوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ انہوں کی محبت کے اندر میرے معاویہ کو برا بنا کیا جائے، انہوں نے تعلق تشریح کی جائے، انہوں نے فضائل اور مناقب کا انکار کیتا جائے۔ کیوں کہ صحابی کوئی بھی ہوئے، انہوں دیا غلطیاں وہ ساڑھے نزدیک حجت نہیں، بلکہ ساڑھے نزدیک انہوں نے حجت، انہوں نے پیار اور عقیدت کی وجہ صرف یہ ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتے ہیں۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس بات سے ارشاد فرمایا سی، لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی، جس بندے نے اسلام دی حالت کے اندر میں محمد کے چہرے کا دیدار کر لیا، اللہ پاک نے اس کے جہنم دی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور اگے سنیے، فرمایا او رعا من رعانی، یا جس نے مینوں دیکھن والے دا دیدار کر لیا، اللہ نے اس کے اتنے بھی جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ آؤ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی نے جنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام دی حالت کے اندر نہ صرف دیدار ہی کیتا ہے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو قرآن لکھن والا کاتب وحی بھی بنایا ہے۔ اس بات سے بھی میرے معاویہ کے جہنم دی آگ حرام ہو چکی۔ پھر آگے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او رعا من رعانی، جس نے مینوں دیکھن والے نو دیکھیا وہ تے بھی جہنم دی آگ حرام ہو چکی ہے۔ میرے معاویہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جنہ نے آقا علیہ السلام دیار ابو بکر کا دیدار کیتا، آپ نے گورنر عمر کا دیدار کیتا، آپ نے دماغ حضرت عثمان کا دیدار کیتا، آپ نے دماغ شیر خدا حضرت علی کا دیدار کیتا۔ میرے معاویہ وہ ذات نے جنہ نے حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیتا، کہ اس اعتبار کے نال بھی حضرت میرے معاویہ کے اللہ پاک نے جہنم دی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ میرے معاویہ وہ ذات ہے جڑی خالق المسلمین ہے، کیوں کہ انہاں دی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ہے، اور نبی علیہ السلام دیا بیویاں جنہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ اسی انہاں تے جہنم دی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور نبی دیا بیویاں نو ام المومنین قرار دے دیتا ہے، مومنہ دیا ماوا قرار دے دیتا ہے۔ اور کون نے ام المومنین حضرت ام
حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ لہذا اس رشتے کے اندر حضرت امیر معاویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر اللہ ہوئے، اور جے اگر انہاں دی بہن مومنہ دی ماں ہے تے ماں دا بھرا جڑا ہوندا ہے وہ کی لگدا ہے مومنہ دا ماموں۔ لہذا حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن دا ماموں ہے، اور جڑا انہاں نوں ماموں نہیں مندا او دا ایمان درست نہیں، سلامت نہیں۔ اس دی بھی دلیل صحیح البخاری کے اندر حضرت اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما نے، ایک صحابی دوڑتا دوڑتا میرے اماں دی عائشہ کو آیا، آ کے عرض کرنے لگا اللہ دے نبی دی پیاری زوجہ محترمہ امی جی عائشہ جی ساڈی مسجد کے اندر بحث ہو گئی، کچھ لوگ آئے نے ساڈے کو سوال کر رہے نے، اسی انہوں نے کہا کہ عائشہ ساڈی ماں لگدی ہے، عائشہ ساڈی ماں لگدی ہے، لیکن انہوں نے ماں کہن تو انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں عائشہ ساڈی ماں نہیں لگدی۔ حضرت اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا کو جواب دیتا سونے دے پانی دے نال لکھن والا ہے، فرمایا کہ میں مومنہ دی ماں لگدی، جڑا مومن نہیں میں اس دی ماں نہیں، میں صرف مومنہ دی ماں ہاں۔ اماں جی یہ کی مطلب؟ فرمایا کہ اللہ نے بھی مومنہ دی ہی ماں قرار دیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جڑا مومن حضرت اماں جی عائشہ نو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں، اور جڑا ماں دے بھرا نو ماموں نہ منے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مومنہ دے ہی ماموں نے، اور امیر معاویہ دے نال محبت کرنا ایمان دی دلیل ہے۔ یاد رکھیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا سی لا تسبوا اصحابی، یاد رکھنا میرے کسی بھی صحابی نو گالی نہیں دینی، انہوں برا بلا نہیں کہنا، تانو تشریح نہیں کرنی، اور صحابی دا مقام کتنے غلطی ہو جائے اللہ پھر بھی انہوں نے راضی، انہوں نے کولوں غلطی سردرد ہو جائے نہ اللہ دا حبیب برداشت کرتا ہے اور نہ ہی اللہ برداشت کرتا ہے کہ کوئی بندہ میرے کسی بھی صحابی کے اوپر تانو تشریح کرے۔ آئیے صحیح البخاری دی روایت سنیے، میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک عورت آئی آ کے عرض کرتی ہے آقا جی غلطی ہو گئی، میرے کو گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرے تے حد قائم کر دیتی جائے، مختصر کر دیا واقعہ نو، حد قائم کر دیتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ نو عرض کی تھی جاؤ اس عورت نو جا کے پتھر مار کے رجم کر دیو، رجم کیتا جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جسم دے اوتے آ کے اس عورت دے خون دے چھٹے پہ جاندے نے، تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے اندروں چند کلمات نکل جاندے نے کہ کیسی خبیث عورت ہے، نہ پاک عورت دا خون نہ پاک خون میرے کپڑے اندر بہ گئے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت خالد دے کلمات پہنچ دے نے، میں صدقے تے قربان جاواں، صحابی دا مقام سمجھیے، صحابی دی عظمت نو سمجھیے، صحابی دی رفت نو سمجھیے۔ میرے آقا علیہ السلام فوری طور پہ غصے دے اندر آ گئے، خالد نو کول بلایا، فرمایا خالد جڑے کلمات کو بول کے آیا ہے یہ کلمات دے اتے میں بھی ناراض ہاں، عرش والا رب نو اتنا غصہ آیا ہے، اگر یہ کلمات سمندر دے اندر پا دیتے جان، تیرے کلمات دی وجہ تو سمندر دا پانی کھٹا ہو جائے، سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے، تو اتنا بڑا بول دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک صحابیہ دی گستاخی اگر صحابی کرے میرے آقا خاموش نہیں رہ سکتے، فوری فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ تے تان زنیاں نہیں کرنیاں، بلکہ کون ہے یہ عورت، یہ توبہ نو مدینے دے لوگوں نے اتے تقسیم کر دیتا جائے۔ اللہ اس عورت تے اتنے راضی، میری یہ صحابیہ تے اتنے راضی، میری اس فرما بردار تے اتنے راضی نے کہ اللہ پاک نے پورے مدینے نو معاف کر
ناپسندی دلی دی وجہ تو اپنے متھے دے جڑی تیوڑی پائی ہے میں اس تیوڑی پان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کسی صحابی دی وجہ تو تھوڑا جہا غصے ہو جان ناراض ہو جان تے اللہ آسمان تو قرآن نازل فرما دیندے نے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے محبوب پیغمبر ابو جہل جہنم سے جانتا ہے تے چلا جائے، ابو لہب جہنم سے جانتا ہے تے چلا جائے، عبد المطلب جڑے جڑے بھی یہ کافر تیرے سامنے موجود نے، عتبہ شیبہ ولید جتنے بھی نے سارے تے سارے جہنم سے جاندے نے تے چلے جان، لیکن تیرا صحابی تیرے کول آئے کہ میں آسمان تے اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو دیکھ کے اپنے چہرے تے وٹ پا دے۔ تو یاد رکھیے اگر پیغمبر ایک صحابی دی وجہ تو اپنے چہرے تے وٹ پائے تے عرش والے نو پسند نہیں آندا۔ اج تو پاکستان کے اندر کئی سال آن تو بعد جدا مقام ہی کوئی نہیں، جدی حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ دے نزدیک رتبہ ہی کوئی نہیں، وہ ابو بکر تے تانوں تشریح کرے، عمر فاروق تے تانوں تشریح کرے، عثمان غنی تے تانوں تشریح کرے، وہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تانوں تشریح کرے کہ میرا اللہ انہاں لوگوں کو کس طرح برداشت کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردیاں نو کسے نو بھی جڑے دنیا چھڈ کے چلے جان کسے نو گالی نہیں دینی۔ اج تسی مردیاں تو بھی اور فوت ہونے والوں تو بھی آگے قدم بڑھا کے آپ حضرت ابو بکر دنیا تے موجود نہیں، اس تو چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی المرتضیٰ چلے گئے، حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ تسی انہاں دے جان تو بعد بھی اپنی زباناں نو کنٹرول نہ کر سکے، تھوڑی زباناں دے اندروں اما جی ایسا صدیقہ محفوظ نہ رہ سکیاں، تھوڑی زبان دے اندروں اج عمر فاروق حضرت ابو بکر عثمان غنی اور میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے اسے بات سے فرمایا سی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا الاموات، نہ میرے مردیاں نو گالی دیو اور نہ ہی میرے اصحاب نو گالی دینا۔ اس طرح سمجھیے ایک محدث بہت عظیم محدث نے انہوں نے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ اے امیر المومنین فی الحدیث دسو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ حکمران گزرے نے جنہوں نے دنیا کے اوتے عدل و انصاف کی مثال قائم کی ہے، انہوں کا مقام زیادہ ہے یا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ محدث نے کو بڑا پیارا جواب دیتا، فرمایا کہ اگر میں عدل و انصاف کو دیکھا اور دنیا کے اندر امن و شانتی کو دیکھا تو میرے سامنے عمر بن عبدالعزیز کا دور آ جاتا ہے اور میں سمجھنا کہ انہوں کا مقام بڑا، لیکن میرے معاویہ کے نال مقابلے تے کھڑا کرو، اللہ ذو الجلال کی قسم ہے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیتا ہے، عمر بن عبدالعزیز دی پوری زندگی دیا نیکیاں نو جمع کر کے ترازو دے ایک پلے دے اندر رکھ دیتا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا حضرت میرے معاویہ دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک سیکنڈ دا دیدار کرنا اس کو ایک پلے دے اندر رکھ دیتا جائے، عمر بن عبدالعزیز دیا ساری زندگی دیا نیکیاں رل کے بھی حضرت میرے معاویہ دے ایک سیکنڈ دے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی دی اتنی عظمت، بلکہ ایک اور حدیث میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے نو عمر نو مل جائے 1700 سال تک زندگی مل جائے اور 1700 سال تک اپنی زندگی سے کدی بھی وہ کوئی گناہ نہ کرے، نیکیاں نیکیاں کرتا رہے، کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ دی ساری زندگی دی عبادت ایک پلے دے اندر رکھ دیتی جائے اور دوسرے پلے دے اندر صحابی دا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرنا ایک پلے دے اندر رکھ دیتا جائے کہ عام بندے دی 1700 سال دی عبادت رل کے میرے نبی دے ادنا صحابی دے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرت میرے معاویہ تیوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھایا، کاتب وحی بنایا، جنہوں نے ہاتھوں اللہ پاک نے دنیا اسلام دیا بڑیاں فتوحات کو نشر فرمایا، کون نے میرے معاویہ؟ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دے اندروں میرے معاویہ محفوظ ہے، مسلمان ہوئے جدی زبان دے اندروں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت محفوظ ہے، انہاں دی توقیر محفوظ ہے، انہاں دی رحمت محفوظ ہے۔ آنا دوستا صحابی دا احترام کیجئے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت میرے معاویہ خال المسلمین نے، مسلمانہ دے مامو جان نے، اسے واسے قرآن میں فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا حضرت علی دا آپس سے اندر جھگڑا ہو جائے میرے معاویہ دے نال یا کسی دی صحابی دا آپس سے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، انہاں دے اختلاف کو حجت سمجھ کے کسی تے تبرہ وادی نہیں کرنی، بلکہ بات دے اندر منو تینو کی حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ساڈا کام ہے سحری ہوئے، افطاری ہوئے، صبح دا وقت ہوئے، نماز دا وقت ہوئے، روزے دے اندر ہو، حج دے اندر ہو، سفر دے اندر ہو، حضر دے اندر ہو، ساڈا کام کی ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جتے اسی دعا کرنے ہاں اللہ سانو معاف کر دے، اللہ دے نبی فرماندے نے کہ عرش والا رب دا حکم ہے اوتھے تہاڈے واسطے ضروری ہے تسی دعا کرو میرے معاویہ نو بھی معاف کر دیتا جائے، ابو بکر و عمر نو بھی معاف کر دیتا جائے، عثمان و علی نو بھی معاف کر دیتا جائے، طلحہ زبیر حیدر قرار جتنے بھی صحابہ نے جڑے تواڈے تو پہلے ایمان لے کے آئے انہاں واسطے بھی بخشش دی طلب کرنا تواڈے واسطے ضروری ہے، میرے واسطے ضروری ہے۔ آنا دوستاں میرے آقا علیہ السلام دی صحیح روایت ہے جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، اللہ فرمان گے میرے جنتیوں دسو کسے نعمت دی لوڑ تے نہیں، کسے چیز دی ضرورت تے نہیں، کسے نعمت دی تھوڑ تے نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے کہ اللہ جدوں سوال کرے گا جنتی کہیں گے اللہ ادھروں دل دے اندر خواہشات ہوندی ہے چیز مل جاندی، جنت نہ لوڑ رہی نہ تھوڑ رہی، اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں انہاں نوں اعلان کر دیو، جنتیاں دے اندر اعلان کر دیتا جائے میریاں دو نعمتاں ایسیاں نے جڑیاں اجے بھی میں جنت دے اندر جنتیاں نوں عطا نہیں کیتیاں۔ اللہ دے کولوں جنتی کہن گے اللہ تسی مذاق پہ کرتے ہو، سب کچھ عطا کر دیتا ہے، لہذا اے دو نعمتاں کیڑیاں نے جڑیاں اجے تک عطا نہیں ہوئیاں؟ اللہ فرمان گے میرے جنتیوں میری جنت دیاں سب تو بڑیاں دو نعمتاں، ایک میرا دیدار ہے کہ دوسری میری رضا ہے، میں جاؤ تواڈے تے راضی ہو گیا اج تو بعد ناراض نہیں ہوواں گا۔ آنا دوستا میرے معاویہ دا مقام سن، صحابہ دا مقام سن، اللہ پاک نے جڑی جنت دے اندر مینوں تینوں نعمت دینی ہے وہ جنت دیاں نعمتاں دی سردار ہے کہ جدوں صحابہ دی واری آئی اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ابو بکر تے راضی، میں عمر تے راضی، میں عثمان تے راضی، میں علی تے راضی، میں طلحہ زبیر تے راضی، میں حسن و حسین تے راضی۔ فرمایا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں امیر معاویہ تے راضی کیونکہ اے میرے نبی دے ساتھی نے، میں انہاں تے راضی ہو چکیا ہاں۔ آنا دوستاں کون نے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن اس طرح جا رہے نے حضرت میرے معاویہ انہاں دے پیچھے پیچھے آقا نے وضو فرمان واسطے پانی منگوانا چاہیا، حضرت میرے معاویہ نے فوری طور تے پانی دا لوٹا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حاضر فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے میرے معاویہ تینوں اللہ پاک حکمرانی عطا فرمان گے، تینوں اللہ خلافت عطا فرمان گے، جدوں تینوں حکمرانی عطا کرن اس وقت نیک لوگوں دا خیال کرنا ہے،
ظالم لوگوں تے گناہگار لوگوں تو درگزر کرنا ہے۔ حضرت میرے معاویہ فرماندے نے میں آقا دی یہ دعا کا نتیجہ ہاں کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ دے اندروں اسلام دی سب تو بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے مینوں 60 لاکھ مربع میل دا مالک بنا دیتا ہے۔ کون نے میرے معاویہ جنہاں دے بارے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، فرمایا اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ اللہ میرا میرے معاویہ ہو صحابی ہے جڑا ہدایت یافتہ ہے، یہ ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے، اللہ انہوں ہادی بھی بنا دے، اللہ انہوں مہدی بھی بنا دے۔ کہ کون میرے معاویہ جدے بارے اج تو کنڈے دینا ہے، جدی خوشی دے وفات دی خوشی تو منانا ہے، جس نو بڑا بھلا تو کہنا ہے، کائنات دا سردار پیغمبر او دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ اللہ سونیا میرے میرے معاویہ نو ہادی بنا دے، انہوں مہدی بھی بنا دے، یہ دے ذریعے پوری کائنات دے اوتے دنیا دے اوتے اسلام کو غالب فرما دے۔ آنا دوستا اور دور بھی آیا ہے، حضرت ابو بکر دا دور اٹھاؤ، عمر دا دور اٹھاؤ، حضرت عثمان دا دور اٹھاؤ، حضرت علی المرتضی، چاروں خلیفہ دے دور دے اندر اتنیاں فتوحات نہیں ہوئیاں جنیاں فتوحات کلے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دے اندر کیتیاں نے۔ حضرت میرے معاویہ 20 سال تک گورنر رہے نے، اور حضرت عمر دی حکومت دے اندر، حضرت عثمان دی حکومت دے اندر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت دے اندر 20 سال تک مسلسل گورنر شام رہے نے۔ کہ انہاں نے گورنری دے اندر سب تو زیادہ فتوحات کیتیاں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہ او حضرت میرے معاویہ نے جنہاں نے ادھی دنیا تے اسلام کا پرچم لہرایا۔ اج میرے تیرے ہاتھ دے اوتوں کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے، اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی وجہ تو مسلمان ہو جائے، کسے دی وجہ تو راہ راست تے آ جائے، تو جیڑی بھی نیکی کرے گا او دا ثواب او دے کہن والے نو اللہ عطا کرتا رہے گا، جدی وجہ تو وہ مسلمان ہویا ہے۔ کہ میرے معاویہ ہوئے جدی وجہ تو اللہ پاک نے ادھی دنیا کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتی ہے، اور سندھ تک اسلام کا پرچم پھیلا رہا ہے۔ کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے ادھے اندر اللہ پاک نے ادھی دنیا کو مسلمان کیتا۔ اج میں تو نے کی کرنے آ اللہ جلال دی قسم ہے، یہ پیچھے ساڈے کو دین پہنچن دا ذریعہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کریں گے سانوں بھی ثواب ملے گا، نال میرے معاویہ نو بھی ملے گا۔ کون نے میرے معاویہ جنہاں دے بارے اللہ دے نبی نے ایک اور دعا کی تھی، فرمایا علمہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیل عذاب۔ اللہ میرا میرے معاویہ او صحابی ہے، انہوں دین دا عالم بنا دے، دین دا فقیہ بنا دے، انہوں وراثت دا علم سکھا دے۔ اللہ دے کولوں میرے آقا دعاواں کر رہے نے، فرمایا اللہ میرے معاویہ نو عالم حدیث بنا دے، عالم حساب بنا دے، انہوں حساب کتاب دا علم عطا کر دے۔ نالی اللہ دے نبی فرماندے نے وقیل عذاب، اللہ میرے میرے معاویہ دے کولوں عذاب نو دور کر دے، عذاب تو محفوظ کر لے۔ کون فرما رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ عرش والے رب دی مرضی نال بولدا ہے، وہ پیغمبر فرما رہے نے کہ اللہ میرے معاویہ نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا